ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جو آج کل ہر آدھی سے زیادہ عوام کو اس بات کا ڈپریشن ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ایک منزل، کوئی چاہت ہے ہماری، اور وہ پوری نہیں ہو رہی۔ ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، ان کے ساتھ کیوں نہیں، دیر ہو جائے گی، لیکن ایٹ دا اینڈ الٹیمیٹلی آپ کو اللہ کے پاس آنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اچھا، آج جس بارے میں ایک بات کرنے لگے ہیں، بہت عرصے سے میرے ذہن میں تھا، اور یقین مانے تو میں نے خود بھی اس چیز کو سیکھا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور سیکھتے سیکھتے جب مجھے ایک چیز سمجھ آئی تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ بات سب کو بتائی جائے۔ ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جو آج کل ہر ایک دوسرے میں ہے، مطلب ہر ایک جو بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں، تو اور یقین مانیں لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ ڈپریشن کا علاج کیا ہے۔ تو تھوڑا بہت علاج جو میرے نزدیک ہے کہ مجھے اس کا پتہ چلا ہے، اور وہ میں سب سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کے لیے یہ کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آخر ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈپریشن ہے کس چیز کا، مطلب کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے بڑا ڈپریشن ہمیں ہو جاتا ہے کہ کام کا، کوئی ہمارا کام پورا نہیں ہو رہا، مال کا، اسی طرح کوئی چیز لینے کا۔ مینز اگر ہم کرکس نکال لینا تو جو میں نے نوٹ کیا ہے، وہ آدھی سے زیادہ عوام کو اس بات کا ڈپریشن ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ایک منزل، کوئی چاہت ہے ہماری، اور وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور اس کے لیے ہم دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو شخص دعا نہیں کر رہا نا، وہ تو پھر اس دائرے سے ہی آؤٹ ہے نا، کیونکہ اس کو ابھی تک صحیح راستہ نہیں پتا۔ اس کو تو ابھی یہ نہیں پتا کہ ڈپریشن جو ہم جس چیز کا اسے ہو رہا ہے، اور جو چیز مجھے چاہیے وہ صرف اللہ سے مل سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مل سکتی، یہ بات تو طے ہے۔ تو اس بات پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ تو کیونکہ اللہ سے ملنی ہے تو ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اللہ سے ہی گڑ گڑانا ہے، اور بار بار مانگتے جانا ہے۔ اب جس ڈپریشن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، اور 90% میں نے نوٹ کیا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے ادھر ادھر ہر چیز دیکھ کے، آخر فائنلی اللہ کی طرف آتا ہی آتا ہے، کیونکہ اللہ سے دور جا کر آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، لیٹ آئیں گے، دیر ہو جائے گی، لیکن ایٹ دا اینڈ الٹیمیٹلی آپ کو اللہ کے پاس آنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز دنیا میں اگر آپ کو چاہیے، ایون آخرت بھی آپ کو اچھی چاہیے، آخرت میں چاہیے، دنیا میں چاہیے، سب اللہ سے آپ کو مانگنا پڑے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اپنی محنت، اپنے لگن، اور میں اپنے آپ میں بہت کچھ ہوں اور اس سے کر کے میں جا سکتا ہوں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ 80-90% محنت اور صرف 10% دعا ہے یا 20%، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کو ایک توازن، ایک بیلنس لے کر چلنا پڑے گا، تبھی کامیابی مل سکتی ہے آپ کو۔ تو دعا بھی اتنی ضرورت ہے جتنی ضرورت آپ کی محنت ہے۔ تو اب ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور شدت سے چاہیے ہوتی ہے اور ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اب ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، پہلی بات، اور دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ہم اس ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، اور کہ یہ ہمارے ساتھ آخر کیوں ہو رہا ہے۔ اور یقین مانیں اس دعا میں اگر ہماری جو ہم دعا مانگ رہے ہیں، کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے اپوزٹ ہو رہا ہے، تو مزید ٹینشن اور ڈپریشن اور یہ سب چلتا رہتا ہے۔ آخر اس کا حل کیا ہے، اور آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا، یا ایز اے سزا ہے، یا اس طرح کچھ ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ میرے نزدیک اگر ہماری جو الٹیمیٹ گائیڈنس ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ تمہیں آزمایا جائے گا، لازماً آزمایا جائے گا۔ اب دیکھو، ہمیں آزمانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا لازماً آزمایا جائے گا، اور آگے کوئی بات نہ بتاتے، تو شاید ہمیں یہ شک رہتا کہ یہ چیز آزمائش ہے، یہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اور ہم سب مل کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جو یہ باتیں کہی گئی ہیں، اسی کے گرد ہماری زندگی گھومتی ہے۔ کیا؟ من الخوف، خوف سے آزمایا جائے گا تمہیں۔ اب خوف کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، ہماری جائیداد جانے کا، مال کھو جانے کا، گھر میں چوری ہونے کا، ہماری جان چلی جانے کا، یہ بہت سے خوف ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لے آتے ہیں اور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں نہ خوف ہوتا ہے، نہ وہ ڈرتے ہیں کسی چیز سے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب زندگی اور موت میری اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کی حفاظت میں میں نے اپنی جان دے دی، اپنے آپ کو دے دیا، تو ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کا محافظ اللہ ہو تو اسے کیا ٹینشن، اسے کون کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح خوف، نقص من الاموال، مال اور جان کے نقصان، وہی بات جو بھی باقی، جان اور مال کے نقصان، والثمرات،
اب یہ جو ثمرات ہے نا، مین بات یہ آتی ہے، دیکھیں، خوف سے، بھوک سے، آپ کے مال اور جان کے نقصان سے، اور ثمرات کے نقصان سے. ایک بھوک اور ایک ثمرات میرے نزدیک شاید سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ بھوک، آپ کا کھانا، آپ کیا کھائیں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے، ہمیں کمائیں گے نہیں، کہاں سے کمائی آئے گی، کس طرح کھائیں گے، رزق تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس میں ٹینشن لینے والی بات ہی نہیں ہے. محنت ضرور کریں، اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کو کہا ہے، حکم دیا ہے، تو ہم محنت کریں. اگر ہمیں اتنا مل رہا ہے تو ہم نہیں سیٹسفائی ہوتے تو صحیح ہے، ہم اس سے زیادہ کریں، لیکن ناشکری نہیں کریں. ہم کیا الحمدللہ جتنا ملا، لیکن اس سے اوپر جانا ہے تو جائیں. کسی نے منع نہیں کیا، محنت کریں اور مزید سے مزید تر. لیکن اگر آپ کو یہ خوف ہوگا میں کل کیا کھاؤں گا اور پتہ نہیں مجھے کل کھانے کو ملے گا نہیں، تو یہ اللہ کے کام ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں. اور اس کی ٹینشن تو لینی بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوسری بات، اب ثمرات، جو ثمرات ہوتے ہیں، جو یہ پھل وغیرہ اور میوہ جات کا نقصان. اب میوہ جات کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ڈیپ بات ہے کہ میوہ جات کا نقصان سے مراد اس طرح بھی لیا جاتا ہے، اور یہ علماء کی تشریح ہے، میری نہیں، کہ ایک پیڑ کو بڑے ہونے میں، اس کو ایک بیج سے پھلدار درخت بنانے میں بہت وقت لگتا ہے، بہت محنت لگتی ہے. اور کسان صرف اس دن کا انتظار کرتے ہیں کب یہ پھل بڑا ہو کر پھل دینے لگے اور ہم پھلوں کی کٹائی کریں گے اور پھر ان کو بیچیں گے اور کمائیں گے. اور سوچیں عین اس وقت جب وہ پھل لگنے والا ہو، کچھ ایسا ہو جائے، کیڑے کو بارش کچھ ایسا ہو جائے کہ سب کے سب پوری فصل تباہ ہو جائے، تو اس کسان کا کیا حال ہوگا؟ وہی حال ہمارا ہے. اگر آپ غور کریں تو ایک محنت جس میں آپ نے محنت کی 1 سال 2 سال 3 سال شاید، لیکن میرا یہاں اتنا چلے آپ نے 1 سال بھی محنت کی تو اس کا نقصان بھی بہت بڑا ہوتا ہے، 3 سال کا نقصان بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اب وہ جب نقصان ہوتا ہے تو اللہ نے کہا تمہیں آزمائیں گے، لازماً آزمائیں گے. ایسا ہوگا، اس کسان کے ساتھ بھی ہوگا، اور اس محنت کرنے والے اسٹوڈنٹ اور اس محنت کرنے والے طبقے اور جاب کرنے والے انسان کے ساتھ بھی ہوگا. اسے بھی آزمایا جائے گا. جب اس کی محنتوں کو ہلکا سا، وہ ضائع بھی نہیں ہوتا، یقین مانے اللہ اس کا پے بیک دے دیتا ہے، لازمی دیتا ہے، لیکن اس وقت کے لیے آزمائش ہوتی ہے. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب آزما لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ آزمائش ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں جس سے ہمیں سمجھ آ جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ایک بہت ہی زبردست واقعہ جو سیکھنے والا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی انبیاء کرام کے واقعات اور نبیوں کے واقعات ہیں، رسولوں کے، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، فیری ٹیلز نہیں ہیں. یہ اس لیے کی گئی ہیں تاکہ ہم سبق سیکھیں اور اس سے ایک موٹیویشن لیں اور سمجھیں کہ آخر اللہ کیا چاہتا ہے، زندگی کیا ہے. غور و فکر کرنا ہم پہ فرض ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے کتنے سال، آخر کتنے 100 سال اللہ کی تبلیغ کی، اتنی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں. اب جب حضرت یونس علیہ السلام کو لگا کہ ان کی قوم اللہ کی طرف نہیں آنے والی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں نظر آ گیا تھا اللہ کا عذاب ان امت پر آئے گا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس امت سے دور چلا جاؤں، اس کو چھوڑ کے. اسے غلطی بھی نہیں کہیں گے، حکمت ہی کہیں گے کہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے صرف اللہ سے پوچھا نہیں کہ یا اللہ کیا میں اپنی امت کو چھوڑ کر چلا جاؤں، صرف یہ. اب غلطی نہیں کہہ سکتے، اسے حکمت کہیں گے، کیونکہ شاید یہ نہ ہوتا تو شاید ہمیں یہ سبق نہ ملتا. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے اور اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ دیا. اگر ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو صحیح بھی ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے اور مختلف واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کسی پہ عذاب آئے تو اللہ نے دور بھاگنے کو کہا ہے. اللہ نے تو دیکھنے تک سے منع کیا عذاب کو، اور کہا ہے جہاں اللہ کا عذاب آ رہا ہو اور ایسا محسوس ہو رہا ہو تو وہاں سے بھاگو. تو حضرت یونس علیہ السلام نے ایک پوائنٹ آف ویو سے صحیح بھی کیا، کیونکہ جب انہیں یہ اسیس ہو گیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے ان کی قوم پہ، تو انہوں نے سوچا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اور قوم سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہوں. تو جب وہ گئے تو اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے، یا اس وجہ سے اللہ نے، تو جب حضرت یونس علیہ السلام گئے ایک سمندر کے کنارے پہ، تو وہاں صرف ایک کشتی تھی، صرف ایک. تو حضرت یونس علیہ السلام اس میں چڑھے، جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بہت سے اور لوگ تھے جو اسی بستی کے تھے. تو اب آپ دیکھیں، ایک طرف اللہ کے نبی جو حضرت یونس علیہ السلام، اور دوسری طرف منافق لوگ اور کفار. اب وہ مسلمان تو نہیں تھے. اب جو مین بات سمجھنے کی ہے کہ ایک دم سے سمندر میں کشتی جو ہے وہ ڈگمگانے لگی، اور پتا چلا کہ بھئی ایک شخص کو اترنا پڑے گا اس کشتی سے، تبھی کشتی ٹھیک ہوگی. تو سوچا کہ چلیں، سب نے کہا ہم فال ڈالتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، لکی ڈرا، جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا، جس کا نام آئے گا پروبیبلٹی کے بیسس پہ، وہ وہاں اس کو کشتی سے اترنا پڑے گا. تو جیسے ہی وہ فال ڈالا گیا تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. اور اس سمندر میں جہاں کوئی کشتی نہیں تھی، حضرت یونس علیہ السلام کو اترنا پڑا کہ وہ سمندر میں چھلانگ لگا دیں. اب یہاں آپ ایک بات سمجھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے، ہم جیسے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم پر ہی کیوں، ہمارے ساتھ ہی کیوں، ایسا کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، ان کے ساتھ کیوں نہیں. تو یہاں تو ہم پھر مسلمانوں میں کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. وہاں ایک طرف اللہ کے نبی اور دوسری طرف عام لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں. تو
تو حضرت یونس علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ میں ہی کیوں، جب وہ اتنے یہ تو ہیں گناہ گار لوگ، ان کا نام کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ پروبیبلٹی ایک اللہ کی طرف سے ہے نا، اللہ چاہے تو نہ آتا نام۔ چلیں اور پیچھے آ جائیں، تو اس وقت ایک ہی کشتی کیوں تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا کیوں نہیں کہا یا اللہ میں تیرا نبی، تو میرے لیے تو آپ کی اسپیشل ایک کشتی ہونی چاہیے تھی جو میرے لیے تیار ہوتی کہ حضرت یونس علیہ السلام اس میں بیٹھتے اور بحفاظت پہنچ جاتے۔ ایک ہی کشتی کیوں؟ اوپر سے وہی کشتی کیوں جس میں سب لوگ تھے؟ اور پھر چلیں یہ بھی ہو گیا تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو وہ کشتی دگمگائی کیوں ایک بندے کو بھی اترنا پڑے گا؟ تو چلیں حضرت یونس علیہ السلام کو اترنا بھی پڑا، مان لی ہم نے یہ بات، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب اترتے، پانی میں اترے، تو فوراً ایک اتنی بڑی مچھلی نے اترتے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ میں اترتا تو کوئی اور کشتی آ جاتی تو مجھے ویسے ہی سہارا، کسی چیز کا سہارے سے سمندر کو حکم دے دیتا کہ یہ نبی ہیں اللہ کے، کہ سمندر جو ہے وہ بحفاظت کنارے پہ پہنچاتا۔ مچھلی نے کیوں کھا لیا؟ پھر کتنی دیر وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، اور پھر جب انہوں نے توبہ کی اللہ سے، تو اب اس وقت میں بھی انہوں نے کہا میری ہی کوئی نہ غلطی ہوگی، کوئی نہ کوئی میری غلطی ہوگی، سوچا، پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بار بار پڑھا، تو فائنلی جب اللہ تعالیٰ راضی ہوئے تو مچھلی نے آپ کو نکال دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کی حفاظت کی اور جو معجزات کیے۔ اب جو بات اس میں ہمیں سمجھنی ہے اور سیکھنی ہے وہ یہ کہ وہ نا شکرے نہیں بنے، وہ یہ نہیں بنے کہ یار ایک چیز مجھے نہیں مل رہی تو بس اب ہر چیز چھوڑ دو، نمازیں چھوڑ دو، روزہ ہر چیز چھوڑ دو، نیک اعمال کرنے چھوڑ دو، یہ تسبیح چھوڑ دو، میں نے کی اس لیے، میں نماز یہ نفل میں پڑھتا اس لیے تھا، تہجد میں نے اس لیے شروع کی تھی، چھوڑ دو یہ سب کچھ۔ ایسا نہیں ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی میری ہی غلطی ہوگی جو اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ کچھ سمجھے، جب انہوں نے وہ سوچا سمجھا توبہ کی تو اس میں حکمت تھی لازم۔ اور پھر اب دیکھیں کتنا، ایک اور بات کی جاتی ہے علماء کی طرف سے کہ 1,24,000 سے بھی زیادہ شاید کم و بیش انبیاء کرام آئے، ٹھیک ہے، اور کتنے رسول بھی آئے۔ اب جو ہم نے یہ بات، اب قرآن میں صرف کچھ کا ذکر ہے، اب یہ بات سمجھیں کہ قرآن میں صرف کچھ نبیوں کا، رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ان میں سے کچھ امپورٹنٹ ہے، اور ان میں سے کتنے ہیں جنہیں ہم شاید نہیں جانتے، ہم نے نام نہیں سنا کیونکہ قرآن میں ذکر نہیں ہوا یا کہیں اور کسی ریفرنس میں نہیں۔ تو ایک اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام کتنا بلند کر دیا قیامت تک، کہ اب ہر شخص جو کبھی بھی قیامت تک قرآن پڑھے گا انہیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تو ایک طرح سے یہ بھی ریوارڈ تھا، وہ تو بعد میں جب قیامت میں جو ملنا ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن ایک یہ بھی تو ریوارڈ ہے کہ قیامت تک نام زندہ ہو گیا، ان کا نام سب کو پتہ چلے گا، زندہ رہے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو آزماتا ہے تو کچھ دینے کے لیے آزماتا ہے، اب اس میں ہمیں کیسا ایکٹ کرنا ہے وہ ہمیں سوچنا ہے۔ اپنی غلطیوں کو اسیس کریں، لازمی کوئی نہ کوئی ہوگی غلطی، پھر بھی نہیں ملتی تو ڈپریشن یہ کیوں ہوا، آپ اس کو سدھاریں، کہیں اچھا چلیں میں اپنے، اور لازمی ہر انسان کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، آپ سوچنے پہ آئیں گے کہیں نہ کہیں کوئی نکل آئے گی کہ میں کوئی نماز چھوڑتا تھا، میں کوئی سنتے چھوڑتا تھا، میں کچھ جھوٹ بولتا ہوں، میں سب سے بڑا جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا امتی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ اور کتنی ایسی چیزیں۔ سوچیں تو صحیح، اپنی زندگیاں بدلنے کا ایک فیصلہ، ایک عزم تو کریں، جب بدلنے پہ آئیں گے تو وہ بدلتی جائے گی اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ صرف مسئلہ یہ کہ ہم سوچتے نہیں، اور ہم نے کہا نہیں ہمارے ساتھ، ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے، رونے لگ جائیں گے، یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا، ایسا ہی کیوں ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس کا حل ہے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور پھر آگے ایک بات سمجھیں کہ ہمارا فرض دعا مانگنا ہے اور مانگتے جانا ہے، مانگتے جانا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ کب ہوگی کیا، ہمیں ایک چیز چاہیے وہ نہیں ملی تو آگے چل پڑیں، اللہ کے کم احسانات ہیں ہم پہ، آپ بول سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، اور کتنے مزید احسانات ہیں اللہ کے ہمارے پہ، تو ان کو یاد کریں۔ کوئی چیز نہیں ملتی تو اللہ بہتر جانتا ہے، ضدی نہیں، اللہ سے ضد نہیں لگا سکتے، اللہ سے التجا کر سکتے ہیں، اللہ کو، اللہ کا مقام، مطلب جتنا مرضی دوستی کریں، فرینڈلی رہیں، اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں، لیکن ایک مقام تو نہ بھولیں نا، اللہ کا ایک مقام ہے، اس مقام کے حساب سے اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اللہ سے ریکویسٹ کریں، روئیں دھوئیں، پیار کی باتیں کریں، لیکن جب اللہ نہیں مانتا تو باغی ہونے کا آپشن نہیں ہے، نہیں ملا آگے چل پڑیں اور مانگے اور مانگے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کب آپ کے حق میں وہ ملنا بہتر ہے اور کب یہ چیز مل سکتی ہے، تو صرف مانگے اور مانگتے جائیں، ہمارا کام مانگنا ہے بس، ہمارا کام اور کچھ نہیں ہے، مانگتے جانا ہے اور بس مانگتے جانا ہے۔ ایک فقیر کا کام مانگنا ہوتا ہے، ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں، تو بس مانگتے جائیں، یہ نہ سوچیں کیا، کب، کیسے، کس طرح، وہ اللہ کے کام ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں، صرف مانگتے جائیں اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ چیز آپ کو ضرور ملے گی۔ امید ہے میں یہ بات سمجھا پایا ہوں گا، امید ہے بہت سی ٹینشن میں ریلیف ہوئی ہوگی، میری بھی زندگی میں، ہر شخص کی زندگی میں مصیبتیں ہوتی ہیں،
اور ان مصیبتوں میں یہ سوچیں کہ لازمی اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی. جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکال کر بلند کیا, اسی طرح ہر نبی کا واقعہ ایسا ہی ہے. ہر نبی کو آزمایا اللہ نے, اور ہر نبی کو کیا دیکھیں, آپ بھی ایک ڈرائیور لگتے ہیں تو آپ اس کو آزماتے ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں, کوئی ریفرنس کسی سے پوچھتے ہیں کیسا ہے یہ. تو اللہ کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, اس لیے اللہ آزماتا ہے کہ آخر میرے بندے نے کہا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو تھوڑا تو آزماؤں نا, پتہ تو چلے میرا بندہ کتنا میرا ہے, کتنا میرا ہے. تو یقین مانے پھر اللہ ضرور اجر عطا کرتا ہے, آج نہیں کل نہیں پرسوں صحیح, اللہ ہر چیز کو کمپنسیٹ ضرور کر دیتا ہے. شاید یہاں نہیں شاید وہاں کر دے, یا شاید آج نہیں تو شاید کل کر دے, لیکن ضرور کمپنسیٹ ہوتا ہے. امید ہے میں بات اپنی سمجھا سکاؤں گا. اچھی لگی ہو تو لازمی دوسروں کو شیئر کریں, لازمی سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ صرف میرا ہی نہیں, اخرجت للناس تو میں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا. ہم سب کا فرض ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بات بھی صحیح پتہ چلتی ہے, اچھی پتہ چلتی ہے, وہ دوسروں تک پھیلائیں. جو یہاں نہیں ہے اس تک میری یہ بات پہنچا دیں لازمی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جلدی, انشاءاللہ کوشش پوری رہے گی. اللہ حافظ.